جہاز ہماری دور دراز ٹرانسپورٹیشن کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس میں سے کچھ جہاز پبلک کے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ جہاز بڑے اور وزنی اشیاء کو لوڈ کر کے اسے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ ایسے جہاز بھی ہیں جو لمبائی اور چوڑائی میں اتنے بڑے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایم ایچ ایکسپلورر کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ نمبر 9، سٹریٹو لانچ۔ یہ جہاز دو جہازوں کے اسٹرکچر کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ اس جہاز کو اسپیس میں راکٹ لانچ کرنے کے لیے کیریئر کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس جہاز میں دو فیوزلیج ہیں جو اسے باقی جہازوں سے الگ بناتا ہے۔ اس جہاز کے دونوں حصوں کی لمبائی 73 میٹر ہے اور اس جہاز میں کل ملا کر 28 ویلز موجود ہیں۔ اس جہاز کے دائیں والے حصے میں پائلٹ، کو پائلٹ اور انجینئر بیٹھتے ہیں، جبکہ بائیں فیوزلیج کو بالکل خالی رکھا جاتا ہے۔ اس کو ونگز کے نظریے سے دنیا کا سب سے بڑا جہاز مانا جاتا ہے، جن کی لمبائی 117 میٹر ہے، جبکہ اس جہاز کی ہائٹ 15 میٹر ہے اور یہ جہاز 853 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ دو جہازوں کے سسٹم کو ملا کے بنایا گیا یہ جہاز بالکل ہی انوکھی طرز کا جہاز ہے۔ نمبر 8، اینٹونوو AN-124 رشین۔ یہ جہاز سوویت یونین کی طرف سے بنایا گیا ہے اور یہ جہاز ایویسٹر SP اینٹونوو سیریل پروڈکشن پلانٹ نامی کمپنی کی طرف سے بنایا گیا ہے اور یہ اتنا بڑا جہاز 24 دسمبر 1982 میں پہلی بار ہوا میں اڑایا گیا تھا اور اس کا سب سے پہلا استعمال رشین ایئر فورس کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس جہاز کو بنانے میں 70 سے 100 ملین ڈالرز اینٹونوو نامی کمپنی نے خرچ کر ڈالے۔ مزید اس جہاز میں 4 سے 6 کرو ممبرز بیٹھ سکتے ہیں، جیسے کہ پائلٹ، کو پائلٹ، آفیسر، انجینئرز اور دوسرا کوئی عملے کا فرد بیٹھ سکتا ہے۔ اس جہاز کی لمبائی 68 میٹر ہے، جبکہ ونگ سپین 73 میٹرز اور اس جہاز کی ہائٹ 21 میٹرز تک ہے۔ مگر ان سب فیچرز میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ ہے اس جہاز کا وزن، کیونکہ اس دیو قامت جہاز کا کل وزن 1,75,000 کلو گرام تک ہے اور اس جہاز میں اتنی پاور موجود ہے کہ یہ 4,10,000 کلو گرام وزن کے ساتھ ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 7، میکڈونلڈ ڈگلس KC-10۔ یہ جہاز یونائٹڈ اسٹیٹ میں بنایا گیا اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام میکڈونلڈ ڈگلس ہے۔ یہ جہاز پہلی بار 12 جولائی 1980 میں ہوا میں اڑایا گیا تھا اور اس کا پہلی بار استعمال یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس اور رائل نیدرلینڈ ایئر فورس نے کیا تھا۔ اس جہاز کو بنانے میں لگ بھگ 88 ملین ڈالر کی کاسٹ آئی تھی۔ مزید اس جہاز کو فیول ٹینکر کے طور پر بنایا گیا تھا، جو کہ دوسرے جہازوں کو ہوا میں ہی ری فیول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار ری فیولنگ کے علاوہ بھی اس جہاز سے کئی کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس جہاز میں 4 کرو ممبرز بیٹھ سکتے ہیں اور اس جہاز کی کل لمبائی 56 میٹر ہے، جبکہ اس کا ونگ سپین 51 میٹر تک ہے اور اس جہاز میں 1,60,000 لیٹر تک فیول بھرا جا سکتا ہے، جو کہ نہ صرف دوسرے جہازوں کو ری فیول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس جہاز کو بھی دور دراز تک سفر کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 6، بوئنگ C-17۔ یہ ایک بہت بڑا ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے۔ اسے یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس کے لیے میکڈونلڈ ڈگلس نے بنایا تھا۔ اس جہاز کو اسٹریٹجک ایئر لفٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس میں آرمی کی ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ مزید اس جہاز کے کرو ممبرز میں ایک پائلٹ، کو پائلٹ اور ایک لوڈ ماسٹر شامل ہوتے ہیں۔ اس جہاز کی کل لمبائی 53 میٹرز ہے، جبکہ اس بڑے جہاز کا ونگ سپین 52 میٹرز تک ہے۔ اگر بات کریں اس کی ہائٹ کی تو اس کی ہائٹ حیران کن طور پر 17 میٹر تک ہے اور اس جہاز کی فیول کیپیسٹی 1,35,000 لیٹر تک ہے، جو کہ اس جہاز میں سولجرز کو دور دراز علاقوں تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 5، ایئر بس بیلوگا۔ اس جہاز کو ایئر بس سپر ٹرانسپورٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسے بھی ایئر بس نامی کمپنی نے ہی بنایا ہے اور اس کا استعمال بھی ایئر بس ٹرانسپورٹ انٹرنیشنلز کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور اس جہاز کی کل لاگت 183 ملین یوروز ہیں۔ اس جہاز کا انجن، گیئر اور ونگز اور ایسے ہی کئی دوسرے پارٹ ایئر بس A300 نامی جہاز کی طرح ہیں۔ اس جہاز کی کل لمبائی 56 میٹر تک ہے، جبکہ اس کا ونگ سپین 45 میٹر تک ہے اور اس دیو قامت جہاز کا کل وزن 87 ٹنز تک ہے اور اس جہاز میں لگ بھگ 35,000 لیٹر تک فیول بھرا جا سکتا ہے اور یہ جہاز باقی جہازوں کی نسبت زیادہ بڑے سائز کے سامان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
नंबर 4, बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन है। इस जहाज़ ने 9 सितंबर 2006 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस जहाज़ का पहली बार इस्तेमाल करने वाले कोरियन एयर, अटलस एयर, ब्रिटिश एयरबेस और लफ्तांसा एयरलाइन कंपनियों ने किया था। इस जहाज़ की कुल लंबाई 70 फीट तक है और ये टेक ऑफ करने के लिए 2804 मीटर तक रनवे पर दौड़ता है। ये जहाज़ इतना बड़ा है कि इसमें 2 लाख लीटर तक फ्यूल भरने की कैपेसिटी मौजूद है। इस जहाज़ के विंग्स 64 मीटर तक लंबे हैं, जबकि इस जहाज़ की कुल लंबाई 71 मीटर तक है और इसके विंग्स के साथ साथ 4 इंजन भी मौजूद हैं, जो इसे बाकी तमाम जहाज़ों से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। नंबर 3, एयरबस A380। पहले इस जहाज़ का नाम एयरबस A3XX था, जबकि बाद में इसका नाम एयरबस A380 रख दिया गया और हैरानकुन तौर पर इस देवकामत जहाज़ को उड़ाने के लिए 14 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज़ को यूरोपियन एयरबस नामी कंपनी की तरफ से बनाया गया और ये दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट लिस्ट में भी शामिल है। ये जहाज़ इतना बड़ा है कि इस जहाज़ में एक वक्त में 555 लोग सफ़र कर सकते हैं और इस जहाज़ की फ्यूल कैपेसिटी 3,20,000 लीटर तक है और इस जहाज़ की कुल लंबाई 73 मीटर तक है, जबकि इसके विंग स्पेन का एरिया 80 मीटर तक है। इसकी ये सारी खूबियाँ इसे दुनिया का सबसे अनोखा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती है। नंबर 2, लॉकहीड C5A गैलेक्सी। ये जहाज़ दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसको सबसे पहले बनाने वाली कंपनी का नाम भी लॉकहीड ही था और अब इस जहाज़ को लॉकहीड मार्टिन की निगरानी में ही बनाया जाता है। ये जहाज़ साइज़ में इतना बड़ा है कि इसका कुल वज़न 1,72,400 किलोग्राम तक है। इस जहाज़ के विंग स्पेन 68 मीटर तक लंबे हैं और आमतौर पर इसे यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज़ में 12 अंदरूनी विंग्स टैंक मौजूद हैं, जिनको हवा में ही दूसरे जहाज़ों को रीफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज़ में कुल 28 व्हील्स लगे हुए हैं, जो कि रनवे पर इस भारी भरकम जहाज़ का वज़न उठाते हैं। इस जहाज़ की कुल लंबाई 76 मीटर तक है, जबकि इस जहाज़ की हाइट 20 मीटर तक है और ये टेक ऑफ के लिए 16 मीटर तक रनवे पर दौड़ता है। ये जहाज़ अपने आप में ही ऐसी मिसाल है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी दूसरा जहाज़ नहीं कर सकता। नंबर 1, एंटोनोव AN225 मरिया। अब तक के बताए गए तमाम जहाज़ों में सबसे बड़ा जहाज़ एंटोनोव 225 मरिया है और इसे दुनिया के तमाम कार्गो प्लेन्स में सबसे बड़ा कार्गो प्लेन माना जाता है। इसके अलावा ये दुनिया का हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट भी है, जिसके इंजन में इतनी पावर मौजूद होती है कि वो 710 टन तक का वज़न उठा के टेक ऑफ करने की सलाहियत रखते हैं। ये जहाज़ देखने में भी बहुत ही शानदार लगता है और दुनिया में मौजूद तमाम जहाज़ों के मुकाबले में इस जहाज़ के विंग सबसे लंबे हैं, जो कि 290 फीट का एरिया घेर लेते हैं। इस जहाज़ को बनाने का मकसद स्पेस शटल, रॉकेट बूस्टर और स्पेस एयरलाइंस को ले जाना था, मगर स्विस स्पेस प्रोग्राम बंद होने की वजह से इस जहाज़ को बाद में आम मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।